حق نفس، تمہارے نفس کا حق تم پر کیا ہے؟ اچھا غیر نفس ایک الگ چیز ہے اور اس کے پھر مگر وہاں نہیں جانے پر خوش بھی ہو جائے گی۔ اب یہ نفس جو ہے اس کے اعضاء و جوارح جو ہیں، یہی نفس کنٹرول کرتا ہے آنکھ کو، یہی نفس کنٹرول کرتا ہے پیر کو، یہی نفس کنٹرول کرتا ہے زبان کو، یہی نفس کنٹرول کرتا ہے پیر کو۔ تو اس کے بعد اب امام علیہ السلام نے نفس کے بعد پہلی چیز جو بیان کی ہے معلوم ہے کس چیز کو بیان کیا ہے؟ وَأَمَّا حَقُّ اللِّسَانِ، اور تمہارے اوپر تمہاری زبان کا خطبہ متقین کا معاملہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حمام۔ ایک دن حمام نے کہا کہ یا امیر المؤمنین صف لی المتقین، مولا متقیوں کے صفات بیان کیجئے، حتی کأنی انظر الیہم، اس طرح بیان کیجئے کہ متقی ہماری نظروں میں مجسم ہو کے آ جائے۔ فتساقل علیہ السلام عن جوابہ، امام نے جواب میں تذبذب فرمایا اور فرمایا کہ حمام اتق اللہ واحسن ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ ہمیں حمام اس چکر میں کہاں پڑھو، مطلب شاید یہ ہے تقوی اختیار کرو، نیک کام کرو، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو نیک کام کرتے ہیں اور متقی ہوتے ہیں۔ سید رضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فلم یقنع حمام بہذا القول، حمام اس مختصر جواب سے قانع نہیں ہوئے، حتی عزم علیہ، یہاں تک کہ حمام نے قسم دے دی مولا کائنات کو۔ قسم کس بات کی یہ وضاحت نہیں ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے ایک مختصر سا مقدمہ فرمایا، اس کے بعد متقیوں کے صفات بیان کیے۔ تقریباً 110 صفتیں مولا کائنات نے اس خطبے میں ایکسٹمپور فی البدی متقیوں کی بیان کی۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک نقطے کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم میں اور قرآن میں، ہمارے بیان میں اور اہل بیت کے بیان میں بنیادی فرق کیا ہے؟ بنیادی فرق ہم لوگوں میں یہ ہے، ہمارے مولانا بھی اچھے خطیب سن بھی چکے ہیں آپ ان کو، بنیادی فرق ہم میں اور ان لوگوں میں یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ جو بات پہلے کہنا چاہیے تھی وہ بعد میں کہہ دی، جو بعد میں کہنا چاہیے وہ پہلے کہہ دی، جو نہیں کہنا چاہیے تھا وہ نکل گیا، جو کہنا چاہیے تھا وہ بھول گئے، اوپر بھائی یہ تو بات ہی رہ گئی۔ ہوتا نہیں ہوتا؟ کیا یہ جو ہم کرتے ہیں اللہ کے یہاں یہ ممکن ہے؟ نہ۔ جو لفظ جہاں مناسب ہے وہیں رکھا جائے گا، اس کے علاوہ کوئی مناسبت ہی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر یہ والا لفظ آیت کا ایسے ہوتا اور یہ والا ایسے ہوتا تو بات ہو ہی نہیں سکتا۔ مثال دے دوں، اور یہ لفظ جہاں ہے اس کا اپنا فلسفہ ہے، اس کا اپنا ایک مفہوم ہے، اس کے اپنے ایک معنی ہے۔ مثلا یا ایھا الذین آمنوا بہت مشہور آیت ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ترجمہ کیا ہے؟ اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ پلٹ کے نہیں کہہ سکتا تھا قرآن؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین واتقوا اللہ، اے ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور تقوی اختیار کرو۔ کہہ سکتا تھا؟ نہیں کہہ سکتا تھا، لیکن الٹ کے کہا قرآن نے۔ کیا مطلب؟ اس سے بھی عظمت اہل بیت کا اظہار ہے کہ ہر کس و ناکس کو سچوں کے ساتھ ہونے کا دعویٰ کرنے کا حق نہیں ہے، پہلے تقوی اختیار کرو پھر سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو ترتیب کا بھی اپنا ایک مفہوم ہے، ترتیب کا بھی اپنا ایک معنی ہے۔ ویسے ہی 110 صفتیں مولا نے بیان کی ہیں، تو ایسا نہیں کہ جو دماغ میں آتا گیا کہتے گئے، اہمیت کے اعتبار سے امام اس کو تذکرہ کریں گے۔ اگر 110 صفتیں ہیں تو موسٹ امپارٹنٹ جو صفت ہوگی اس کو پہلے نمبر پر، اس کے بعد والے ہم دوسرے نمبر پر، ہے نا۔ 110 صفتیں مولا نے بیان کی ہے، جانتے ہیں پہلی صفت متقی کیا بیان کی ہے؟ فرماتے منطقہم الصواب، ان کی گفتگو نپی تلی ہوتی ہے، ان کی گفتگو میں کہیں سے غلط جملے نہیں ہوتے،
یہ تو مولا کا ہو گیا نا، وہی انداز امام نے سارے، یہ تو ہو گیا وہ مولا کی بات، ہم گفتگو اس پر ہے رسالہ حقوق پر۔ اب یہاں امام زین العابدین علیہ السلام بھی سارے حقوق بیان کر رہے ہیں نا، آنکھ کا حق کیا ہے، کان کا حق کیا ہے، زبان کا حق کیا ہے، پیر کا حق کیا ہے، لیکن ان سارے حقوق میں جیسے 110 میں نمبر 1 پر علی نے زبان کا ذکر کیا، ویسے ہی سارے حقوق بیان کرتے وقت سب سے پہلے کس کا حق امام سجاد نے بیان کیا؟ زبان کا۔ پہلے امام نے بھی وہی ترتیب رکھی ہے اور چوتھے امام نے بھی زبان کو پہلے رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے اعضاء و جوارح میں موسٹ امپارٹنٹ حصے کا نام ہے زبان۔ حق اللسان، امام فرماتے تمہاری زبان کا حق تم پر یہ ہے کہ تم اس کی عزت کرو۔ عجب جملہ، تمہاری زبان کا حق تم پر یہ ہے کہ تم اس کی عزت کرو۔ اپنی زبان کی ہم عزت کریں، کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ واقعی کیا لطائف ہے۔ اپنی زبان کی تم عزت کرو، خود ہی فرماتے کاہے سے؟ عن الخنا، بد زبانی سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، کیا مطلب ہوا؟ کہ ہم نے کسی کو ابے کہہ دیا، ہم نے کسی کو دشنام دے دی، ہم نے کسی کو گالی دے دی، اس کو بے عزت نہیں کیا ہے، اپنی زبان کو بے آبرو کیا ہے۔ وَأَمَّا حَقُّ اللِّسَانِ فَإِكْرَامُهُ عَنِ الْخَنَقِ، تمہاری زبان کا حق تم پر یہ ہے کہ اس کی عزت کرو، کاہے سے؟ بد زبانی سے بچا کے۔ وَتَعْوِيدُهُ عَلَى الْخَيْرِ، عادت ڈالو زبان کی کاہے پر؟ خیر پر۔ وَحَمْلُهُ عَلَى الْأَدَبِ، عادت ڈالو زبان کی کاہے پر؟ ادب پر۔ وَإِجْمَامُهُ إِلَّا لِمَوْضِعِ الْحَاجَةِ، کنٹرول میں رکھو زبان کو مگر یہ کہ وہاں بولو جہاں ضرورت ہو۔ صلوات محمد وعلا